الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرت شاہ صاحب، سوال آپ نے کیا مشکات کی اس روایت کے متعلق جس کی راویہ ماں جی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بینا رأسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ چاندنی رات تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں برابر ہوں؟ کوئی ایسا آدمی، ایسا شخص ہے کہ جس کے حسنات، جس کی نیکیاں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ قال نعم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ایسا آدمی ضرور ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں برابر ہیں، اور وہ آدمی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ یعنی عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں برابر ہیں، تو ابو بکر کی تو بہت زیادہ نیکیاں ہیں، ان کی نیکیوں کا کیا ہے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کی طرح ہیں۔ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کی طرح ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ عمر کی نیکیاں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب آسمان کے ستاروں کی تعداد کروڑوں، خربوں، اربوں، ملین آف بلین کے اندر ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے بھی کہیں بہت زیادہ تعداد میں آسمان کے ستارے ہیں۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کے مقابلے میں عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کی مانند ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں وہ تمام امت سے بڑھ کر کے ہیں اور عمر کی نیکیوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ جب عمر کی ساری نیکیاں اور عمر کی نیکیوں کی تعداد کیا بتائی؟ آسمان کے ستاروں برابر۔ تو جب عمر کی نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کی مانند ہے، باقی امت کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ روایت سندن موضوع روایت ہے۔ موضوع روایت کا مطلب ہے کہ یہ روایت من گھڑت روایت ہے، اس روایت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، قرآن مجید سے اور صحیح ادلہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جیسا کہ مشکات میں فضائل کے باب میں پہلی فصل کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال و دولت اور اپنا ٹائم، اپنا وقت خرچ کرنے کے لحاظ سے ابو بکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے، اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل جگری دوست بناتا تو میں لازماً ابو بکر کو بناتا، اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے۔
اور اسی پہلی فصل کے اندر ہی فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں تحریر لکھ دوں، ہاں جی، کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور تمام مومن صرف ابو بکر ہی کو قبول کریں گے۔ یعنی آپ نے فرما دیا کہ خلیفہ بلا فصل وہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ اور جناب جبیر بن مطعم کو کہا کہ اگر مجھے نہ پاؤ، یعنی میری وفات ہو جائے، تو پھر ابو بکر کے پاس جانا۔ اور فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں نمازیوں کی امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور جناب صدیق اکبر سے کہا کہ انت عتیق اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ کی آگ سے آزاد کردہ ہے، یعنی جہنم سے تجھے آزادی ہے، خلاصی ہے۔ اس لیے ابو بکر کا لقب عتیق بھی تھا۔ اور ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، ابو بکر پیغمبر کے یار قبرستان بھی ہیں، ابو بکر پیغمبر کے یار حوض بھی ہیں۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو کیوں ضعیف اور موضوع کہا گیا، اور کس نے موضوع اور ضعیف کہا؟ اسے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تاریخ بغداد میں بھی لے کر آئے، اور اس میں ابن محمد کذاب ہے، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔